وہ مالک ہے جہاں بھر کا وہی قسمت بناتا ہے، وہ مالک ہے جہاں بھر کا وہی قسمت بناتا ہے، جسے چاہے جہاں چاہے وہی آزماتا ہے، جسے چاہے جہاں چاہے وہی آزماتا ہے۔ دوستو یہاں ساری ہی تقسیم اسی مالک کی ہے لوگوں، یہاں ساری ہی تقسیم اسی مالک کی ہے لوگوں۔ یہ پتھر میں بھی کیڑے کو وہی رازق کھلاتا ہے، یہ پتھر میں بھی کیڑے کو وہی رازق کھلاتا ہے۔ حلال رزق انسان کھاتا ہے، حرام رزق انسان کا کھا جاتا ہے۔ لیکن آج کیا ہے انسان کا کہ سب کی زبان پہ بس ایک ہی سوال ہے، آج کل سب کی زبان پہ بس ایک ہی سوال ہے، کتنا کما رہا ہے اور کتنا مال ہے، یہ کتنا کما رہا ہے اور کتنا مال ہے۔ یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ کیا اس کے پاس رزق حلال ہے، یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ کیا اس کے پاس عدالت کی بات ہے، نفرت کی بات ہے، عدالت کی بات ہے۔ میری زبان پہ بس محبت کی بات ہے، مسلمانوں کی زبان پہ بس محبت کی بات ہے۔ اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی، اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی، سوچو ذرا غور سے تو قیامت کی بات ہے، سوچو ذرا غور سے تو قیامت کی بات ہے۔ دیوار نفرتوں کی گراؤ تو بات ہے، دیوار نفرتوں کی گراؤ تو بات ہے۔ انسان کا شعور جگاؤ تو بات ہے، انسان کا شعور جگاؤ تو بات ہے، اور قندیل دوستی کی جلاؤ تو بات ہے۔ تعلیمی بیداری کام کرے، اس لیے تو قائم کیا گیا کہ دیوار نفرت کی گرانا ہے۔ بٹو گے تو کٹو گے، بٹو گے تو کٹو گے، اور پڑھو گے تو آگے بڑھو گے، پڑھو گے تو آگے بڑھو گے۔ ابھی بہت بڑا میلہ پریاگ راج میں لگا ہوا ہے۔ پریاگ راج کا پرانا نام کیا تھا کون بتائے؟ ماشاءاللہ تعلیمی بیداری ہو گئی ہے انشاءاللہ۔ پریاگ راج کا پرانا نام الہ آباد، یعنی اللہ کا گاؤں، مالک و خالق کا گاؤں۔ بزرگوں کو اس کو بدل کر کے یہ پریاگ راج کر دیا گیا۔ تو بہرحال میں عرض کر دوں آپ حضرات کے سامنے کہ 144 سال کے بعد یہ مہا کمبھ کا میلہ لگا ہے۔ ہندو دھرم کے انوسار یہ مہا کمبھ کا میلہ 144 سال میں لگتا ہے۔ ابھی جو میں نے سورہ رحمان کی چند آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، الشمس والقمر بحسبان، شمس کے معنی سورج، قمر کے معنی چاند، یہ سب حساب و کتاب کے لیے بنائے گئے۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد العرجون القدیم۔ یہ بذات سورہ یاسین کے اندر یہ آیت ہے کہ سورج اور چاند جتنے ستارے ہیں، جتنے ستارے ہیں، سب اللہ کے حکم سے تیر رہے ہیں، چل رہے ہیں، اپنی اپنی پٹری پہ دوڑ رہے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ تو ایک ستارہ اور سیارہ ایسا بھی ہے جو دھرتی کا 144 سال میں وہ پورا ایک چکر لگاتا ہے۔ تو اسی سے ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں مہا کمبھ کا تہوار ہو گیا۔ اور ایک ستارہ ایسا ہے جس کو دھرتی کا چکر لگانے میں 12 سال لگتا ہے۔ کیسا لگتا ہے؟ تو چھوٹا چھوٹا کمبھ میلہ جو ہے وہ 12 سال کا لگتا ہے۔ اب بڑا جو ہے اس سے پہلے جو لوگ ابھی جو کمبھ میلہ میں گئے ہیں ان کا ہو سکتا ہے پردادا، لگردادا، چھکردادا 146 سال 44 سال پہلے کون رہا ہوگا؟ تو لگردادا، چھکردادا سب کیا ہوگا اس میں۔ اب یہ لوگ جا رہے ہیں مہا کمبھ میلہ میں، اب اس کے جو لگردادا، چھکردادا، پوتا سب ہوگا وہ سب کہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ دوستو بزرگوں کو تو میں عرض کر دوں آپ حضرات کے سامنے، کمبھ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ مٹکا۔ کمبھ کے معنی پھیلا جس کو کہتے ہیں گاؤں دیہات میں، تو وہی اسی کو کیا ہے کہ کلش کہتے ہیں، اور اسی کو پینٹ کر کے پینٹ کر کے آپ دیکھتے ہوں گے کہ آم کا پتہ رکھ کر کے نوخیز اور نومر کی جو شیشہ سب جو ہے مذاق کا درگا پوجا کے موقع سے کلش لے کر کے دیکھتے ہوں گے، پورا جو ہے لین سے سب ہوتا ہے۔ تو یہ سب ہو رہا ہے، لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو دھرتی اور آکاش کا بنانے والا، جو ستارہ اور سیارہ کا بنانے والا وہ رحمان ہے۔ الرحمن علم القرآن، اور اسی نے انتم پستک پوتر قرآن کو نازل فرمایا۔ لاسٹ اسکائی بک اس کو کہا جاتا ہے جس پر صرف مسلمان کا ادھیکار نہیں ہے۔ قرآن کریم
جتنا حق مسلمان کا ہے اتنا ہی حق انتم پستک پوتر قرآن پر ہمارے ہندو بھائیوں کا بھی ہے، جتنا حق قرآن کریم پر ہمارے مسلمان بھائیوں کا ہے اتنا ہی حق ہمارے سکھ بھائیوں کا بھی ہے، ہمارے بدھسٹ بھائیوں کا بھی ہے، ہمارے کرسچن بھائیوں کا بھی ہے۔ لیکن دوستوں کو یہ ہم لوگ بتاتے نہیں ہیں، ان کو سمجھاتے نہیں ہیں۔ یہ انتم پستک ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے ضرورت نازل کی ویسے ویسے وہ کتاب نازل فرماتے رہے، لیکن جب دنیا مکمل ہو گئی تو انتم میں لاسٹ اسکائی بک نازل فرما دیا جو قیامت تک قائم اور قائم رہے گی اور کبھی اس کے اندر پریورتن اور چینجنگ نہیں ہوگی۔ جب دنیا بچہ تھی تو اللہ تعالیٰ نے زبور کا کپڑا پہنا دیا، جب دنیا تھوڑا سا اور بڑھی تو اللہ نے توریت کا کپڑا پہنا دیا، جب دنیا تھوڑا سا اور بڑھی تو اللہ نے انجیل کا کپڑا پہنا دیا، جب دنیا پورے طور پر ینگ ہو گئی، جوان ہو گئی تو اللہ نے قرآن کریم کا کپڑا پہنا دیا۔ اب وہاں پرلے تک قیامت تک یہ قرآن کا کپڑا کبھی چھوٹا نہیں ہوگا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے اور رشتہ دار صاحب اس کے لیے کپڑے لاتے ہیں، گفٹ لاتے ہیں، طرح طرح کی مٹھائیاں ساز و سامان لاتے ہیں۔ 10 کپڑا بچے کو دے دیا جائے تو 5 سال کا بچہ ہوگا سب کپڑا چھوٹا ہو جائے گا۔ کیوں؟ بچہ بڑا ہو جائے گا، بچہ بڑا ہوگا کپڑا چھوٹا ہوا۔ کپڑا تو اصل میں چھوٹا نہیں ہوتا ہے، جتنا بڑا سلا گیا تھا اتنا ہی بڑا رہتا ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے مہاوار۔ پھر 5 سال کی عمر میں اس کو 10 کپڑے دے دیے جائے تو وہ 10 سال کا ہوگا تو وہ کپڑا بھی چھوٹا ہو جائے گا، بچہ بڑا ہو گیا۔ 10 سال کے بعد 15 سال کو جب پہنچ جائے اس کو 15 کپڑا دے دیجیے تو وہ کپڑا بھی، جب 20 سال کا بالکل ہٹا کٹھا نوجوان بن جائے گا، ینگ ہو جائے گا تو وہ کپڑا بھی چھوٹا ہو جائے گا۔ لیکن جوانی میں جو کپڑا انسان کو سلا کر کے دے دیجیے وہ بڑھاپے تک چھوٹا نہیں ہوگا، ہندوستان سے قبرستان پہنچ جائے وہ کپڑا چھوٹا ہونے والا نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے دنیا بچہ تھی تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے صحیفے دوسرے کتابیں نازل کی، جب بالکل ینگ ہو گئی، جوان ہو گئی تو اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرما دیا۔ یہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے نازل فرمایا۔ لوح محفوظ کی بلندی جو وہاں تک انسان کی پہنچ نہیں ہو سکتی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کے سفر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار تھے وہ لے جا رہے تھے تو کہا اب میں اس مقام سے آگے نہیں بڑھ سکتا ورنہ میں جل جل کے خاکستر ہوگا، رائے بن جاؤں گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوح محفوظ کی بلندی اور اونچائی سے اللہ نے اس انتم پستک پوتر قرآن کو اتر کیا، نازل کیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اطہر پر 23 سال کی قلیل مدت میں غار حرا جو مکہ کے اندر ہے 890 فٹ کی بلندی پر، کتنی بلندی ہے؟ 890 فٹ کی بلندی پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور 5 آیتیں اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یہ پڑھا کر کے جاتے ہیں اور یہ سندیش لے کر کے جاتے ہیں کہ اس قوم کو جاہل نہیں رہنا ہے، اس لیے کہ جاہل بن کر کے آپ سیکھ نہیں سکتے ہیں، جاہل بن کر کے آپ بدھسٹ رکھ سکتے ہیں، جاہل بن کر کے آپ کرسچن رکھ سکتے ہیں، جاہل بن کر کے دنیا کا کوئی بھی دھرم والا انسان بن سکتا ہے، لیکن جاہل رہ کر کے مسلمان باقی نہیں رہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو پڑھنا ہوگا، ریڈ کے معنی پڑھنا۔ جب آپ ریڈر بنیں گے تبھی اچھے لیڈر بنیں گے، جب آپ اچھے ریڈر بنیں گے تبھی اچھے آپ لیڈر بنیں گے، اور اگر آپ نے پڑھائی لکھائی نہیں کی تو پھر آپ اچھے لیڈر نہیں بن سکتے۔ سبق پھر پر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، سبق پھر پر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، یا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی قیادت کا، یا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ بزرگوں اور ہمارے ہندو بھائیوں
کی تو بہت ساری کتابیں ہیں جو ملتی بھی نہیں ہیں، لیکن ایک کتاب ہے جو آسانی سے مل جاتی ہے جس کا نام ہے شریمد بھگوت گیتا۔ اس کا ادھیائے نمبر 7 اور شلوک نمبر 17 یاد رکھیں گے۔ ہمارا ہندو بھائی سن رہے ہوں گے، کل آپ سے پوچھیں گے، سوال کریں گے تو بتائیں گے۔ ادھیائے نمبر 7 شلوک نمبر 17 تیشام گیانی نیتیا یوتم ایک بھکتی وشیشیتے پریو ہی گیانیو آتیا دھرمم ساچمم پریہ۔ کہ انسان جو 4 پرکار کے انسان ہوتے ہیں اس میں سب سے بلند، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے بڑھ کر، سب سے بہتر وہ انسان ہے جو گیانی ہے، عالم ہے، پڑھنے والا ہے اور ایک بھکتی، ایک ایشور کی پوجا اور پاٹ کرنے والا۔ دوستو بزرگوں، اگر کوئی آدمی ایک ایشور کی بھکتی نہیں کرتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ اس سروشکتیمان، اس پرمیشور کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، اس کو جو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ ہمارے ہندو بھائیوں کا جو پہلا کلمہ ہے جس کو انمہی کہا جاتا ہے، برہما سوتر کہا جاتا ہے، اس کے اندر یہ باتیں بتائی گئی۔ ایکم برہما دیوتیہ ناستے نہرا ناستے کنچن، اے لوگوں سنو تمہارا پرمیشور ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ذرہ برابر کوئی نہیں ہے۔ ایکو اہم دیوتیو ناستی، نہ بھوتو نہ بھوشیتی۔ بھوت کا کس کو کہتے ہیں؟ پاسٹ جو گزر چکا، بھوشیہ کا جو آنے والا ہے، مستقبل، فیوچر ہے کہ نہیں؟ تو جو ایشور ہے وہ ایک ہے، ایک کو ہم ایشور کہتا ہے، ایک وہ اکیلا، اور مجھ جیسا نہ کبھی پاسٹ میں تھا نہ کبھی فیوچر میں ہو سکتا ہے۔ تو اس ایشور کی بھکتی کرنے کے لیے یہ سندیش ویدوں کے اندر دیا گیا، اتھر وید کے اندر، یجور وید کے اندر، ایک ایوان نمسکو چھڑی گیا کہ اسی ایک ایشور کے سامنے ماتھا جھکائیں۔ اوپر والے نے ماتھا کو کہاں بنایا؟ سب سے اوپر بنایا نا بھائی۔ اوپر والے نے ماتھا کو کہاں بنایا؟ سر کو اوپر بنایا۔ یہ کہاں جھکائے گا؟ سب سے اوپر والے کے ساتھ، نیچے والے کے ساتھ نہیں جھکے گا، نیچے نہیں بنایا ہے کہ نہیں؟ اور جیسے مان لیا کہ دھرتی کو کوئی خدا کا درجہ دے دے، خدا مان لے، تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ نقصان کس کا ہوگا؟ کہ جو اس کو خدا مان لے۔ کیوں؟ جب آپ اس کو خدا کا درجہ دے دیے، اس پر جوتا چپل پہن کر کے مت چلیے، اس پر آپ بیت الخلا استنجا خانہ مت بنائیے، اس پر تھوک ٹھکانا مت پھینکیے، کہاں پھینکیے؟ کہاں کیجیے گا یہ سب؟ کتنے دن برداشت کیجیے گا؟ ہندوستان سے پاکستان کا ٹکٹ کٹ جائے گا ایک ہی دن، ہے کہ نہیں؟ تو دوستو بزرگوں، اس میں نقصان ہوتا ہے، اس لیے اپنے سرو شکتیمان، اپنے پرمیشور کو پہچاننا ہے، اپنے لوگ کو پہچاننا ہے، اس کی بھکتی کرنی ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اس کے سامنے ماتھا جھکانا ہے۔ ابھی ہمارے باقر گنج کے ایک ڈرائیور صاحب ہیں، وہ وہاں کمبھ لے کر کے گئے تھے، کہا کہ ادھر دونوں برات سب جو ہے ادھر سب جو ہے اسی میں ڈبکی لگا رہا ہے، تو یہ سب ہو رہا ہے۔ اور الہ آباد ماشاءاللہ ابھی جو وہاں بھگدڑ مچا، کتنے لوگ مر گئے، کتنے اس میں کچل گئے، اور کیا کیا ہوا، بلڈوزر سے اٹھایا گیا، ساری دنیا نے سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھا۔ لیکن ہمارے مسلم بھائیوں نے الرحمن، اس کا مالک رحمان ہے، اور وہ بھی رحم کرنے والا دھرتی پر بن گیا۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ بخاری شریف کے اندر انتم مہارشی کلکیوں کا راشن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، الراحمون یرحمهم الرحمن، کہ جو کرپا کرتا ہے، دیا کرتا ہے، ایشور پر آکاش پر اس کے لیے کرپا کرتا ہے، دیا کرتا ہے، اس کے اوپر رحم کرتا ہے، کرو مہربانی تو مہلے زمین پہ، خدا مہربان ہوگا عرش بڑی پہ، کرو مہربانی تو مہلے زمین پہ، خدا مہربان ہوگا عرش بڑی پہ۔ مسلمانوں نے مسجد کا دروازہ کھول دیا، مسلمانوں نے مدرسوں کا دروازہ کھول دیا، مسلمانوں نے درگاہوں کا دروازہ کھول دیا۔ ہمارے ہندو بھائی مسجد کے اندر رہے، مدرسے کے اندر رہے۔ بضابطہ ایک بوڑھی عورت سے میں نے پوچھا تو کہا کہ وہاں میں جو ہم گئے
تھے جان بچ گئی. اور کھانا کی لائن جو ہم دیکھیں اتنی لمبی لائن تھی جو مطلب لوگ لگاتے ہیں ریلیف والا یا اس لیے سارے ثواب والا سمجھ لیجیے. تو کہا کہ اگر دن میں لائن لگاتے تو رات میں نمبر آتا. اتنی لمبی لائن تھی, بچ بچا کر کے ہم بھاگے اور مسجد میں کھانا کھائے. کہاں کھانا کھائے اور کئی آئی اس طریقے سے کارگزاری دیے. تو ماشاءاللہ الہ آباد کے مسلمان قابل مبارکباد ہیں, کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہم لوگوں کو اخلاق دیا, ہم لوگوں کو یہ کردار دیا اور بتایا کہ سنو میں معلم ہوں, میں ٹیچر ہوں, میں شیکشک ہوں پوری دنیا کے لیے. میں تمہیں اخلاق بتانے کے لیے آیا ہوں, میں اخلاق سمجھانے کے لیے آیا ہوں. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا ڈالا کرتی تھی, کچرا ڈالا کرتی تھی, راستے میں کانٹا بچھا دیا کرتی تھی. جب وہ بوڑھی عورت بیمار پڑ جاتی ہے تو ہمارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے شکشک اور گرو جاتے ہیں اس کی یاد آگے لے. وہ بوڑھی ڈر جاتی ہے, پوچھتے ہیں اماں جان بتائیے کیسے آپ کی طبیعت ہے, آپ کے پاس دوا ہے کہ نہیں؟ میں دوا لا دیتا ہوں, میں خدمت کر دیتا ہوں. بیچاری رونے لگتی ہے اور کہتی ہے بیٹا محمد مجھے معاف کر دو اور ایشور کا جو کلمہ ہے وہ پڑھا کر کے ہم کو بھی اچھے انسانوں میں اچھے مسلمانوں میں شامل کر لو. دوستو بزرگوں مشہور واقعہ ہے, آپ جانتے ہوں گے ایک بوڑھی عورت تھی, گٹھری لے کر کے مٹری لے کر کے وہ اپنا سوٹکیس لے کر کے راستے میں کھڑی تھی. کوئی مزدور مل جائے, کوئی رکشہ والا اس زمانے کا جو بھی سواری ہو رکشہ والا مل جائے اور ہم کو فلاں جگہ پہنچا دے, کوئی نہیں ملا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد تشریف لا رہے تھے. دیکھیں بوڑھی عورت انتظار کر رہی ہے. پوچھا امی جان ماتا جی کیا کام ہے بتائیے. کہا کہ بیٹا مجھے فلاں جگہ جانا ہے, کوئی سواری نہیں مل رہی ہے. کہا کوئی بات نہیں, میں آپ کا بیٹا ہوں, میں آپ کا پتر ہوں, میں آپ کا لگتے جگر ہوں, آپ بتائیے کیا کام ہے. وہ مٹری اٹھاتے ہیں, لے جا کر کے منزل تک پہنچا دیتے ہیں, گھر تک پہنچا دیتے ہیں. اس کے بعد وہ بوڑھی اس کو نصیحت کرنے لگتی ہے, بیٹا بہت اچھے انسان ہو تم, بہت بھولے بھالے ہو, یہ بتاؤ تمہاری مزدوری کیا ہوئی, اتنا پیسہ تم کو دے دے. کہتے ہیں امی جان مجھے کوئی مزدوری نہیں چاہیے, میرا کام یہ ہے لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ, کہ میں کو اس سرو شکتیمان پرمیشور سے اجر لیتا ہوں, وہ مجھے دیتا ہے. دوستو بزرگوں وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے, میں اس پہ بھروسہ کرتا ہوں, اس سے پنیہ کرم کا پھل لوں گا, آپ سے کچھ نہیں لوں گا. وہ کہتی ہے کہ سنو مکہ کے اندر ایک محمد نام کا آدمی آیا ہے, اس کے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. اس زمانے کی جو گودی میڈیا تھی, ابو جہل کی میڈیا, ابو لہب کی میڈیا, عتبہ اور شیبہ کی میڈیا, طاغوتی طاقتیں, فرعونی طاقتیں, تو اس زمانے میں پروپیگنڈا پھیلائے ہوئے تھے. جیسے اس طریقے سے آج کے دور میں جو فرعونی اور طاغوتی طاقتیں ہیں, شیطانی طاقتیں ہیں, وہ ہندو مسلم میں پھوٹ ڈالنے کے لیے الٹی سیدھی کہانیاں اور ایڈٹ کر کے ویڈیو سب بنا کر کے وہ نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. دوستو بزرگوں کو کہا کہ ایسے ایسے تمہارے محمد کے بارے میں کہتے ہیں, تم محمد سے بچ کے رہنا. اچھا یہ بتاؤ جاتے جاتے کم سے کم اپنا نام تو بتا دو. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ امی جان میرا ہی نام محمد ہے, اور میرے بارے میں لوگ الٹی سیدھی باتیں اڑاتے ہیں. وہ بوڑھی پاؤں پہ گر جاتی ہے اور کہتی ہے بیٹا مجھے معاف کرنا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے قرآن کے شیطل چھائے میں, اسلام کے شیطل چھائے میں پناہ لے لیتی ہے. دوستو بزرگوں کو اسلام کیا ہے, حق کی بردار بن کر جیو تو صحیح, تم سچے مسلمان بن کر جیو تو صحیح. حق کے علم بردار بن کر جیو تو صحیح, تم سچے مسلمان بن کر جیو تو صحیح. یہ زمانہ ادب سے جھکائے گا سر, تم سچے مسلمان بن کر جیو تو صحیح. یہ زمانہ ادب سے جھکائے گا سر, تم سچے مسلمان بن کر جیو تو صحیح. دوستو بزرگوں وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں. پھر آج جو تو غالب آئی کچھ کسر ہے ایمان میں, پھر آج جو تو غالب آئی کچھ کسر ہے ایمان میں. ایمان کے اندر جو کچی کمی ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. آج کی اس تعلیمی بیداری کانفرنس سے آپ یہ پیغام لے کر کے جائیں کہ سچے پکے مسلمان بن کر رہیں گے انشاءاللہ. آپ آئیے سچے پکے مسلمان بنیں گے انشاءاللہ. قرآن سے جڑیں گے, قرآن پڑھیں گے, قرآن پڑھو, قرآن سنو, قرآن کو لگاؤ سینے سے, قرآن پڑھو, قرآن سنو, قرآن کو لگاؤ سینے سے. اگر ایسی زندگی نہیں ہے تو پھر فائدہ کیا ہے جینے سے, اگر ایسی زندگی نہیں ہے تو پھر فائدہ کیا ہے جینے سے. دوستو بزرگوں کو میں کر رہا تھا الرحمن علم القرآن, کہ یہ ان پستک پوتر قرآن
رحم کی وجہ سے آج دنیا چل رہی ہے۔ سب لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر 99% لوگ بےمان ہو گئے، ایمان والے بہت کم لوگ۔ سب لوگ کہتے ہیں بھائی کہ سچے پکے مسلمان کم ہیں، سچے پکے ایمان والے کم لوگ ہیں۔ تو وہ رحمان کے صدقے میں دنیا چل رہی ہے۔ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى بها اللہ کافرا شربۃ، کہ اگر اس دنیا کی اہمیت تھوڑی بھی اس سرو شکتیمان پرمیشور کی نظر میں ہوتی تو کسی انکار کرنے والے کو، کسی ناصح کو، اور جو بہت دیر کی پوجا پاٹ کرتے ایک ایشور کو چھوڑ کر کے ایک دو ایشور پانی نہیں دیتا، ایسی اس کو مار دیتا۔ لیکن ایشور کو کیا ہے؟ کرپا کرنے والا ہے، دیا کرنے والا ہے۔ ایک وقت مقررہ تک اس نے دھرتی کو پریکشا بھون بنا دیا، ایگزام ہال بنا دیا، یہاں چھوڑ دیا ہے۔ پھر وہ حساب و کتاب لے گا وہاں پڑھنے میں۔ دوستو بزرگوں، اس لیے موج مستی کی اجازت دی ہوا ہے، چاہو تو موج مستی کرو، چاہو تو ایک ایشور کی بھکتی کر کے اپنے ایشور کو راضی کر لو، خوش کر لو اور سورگیہ منش بن جاؤ۔ تمیو شرنم گچھ سرو بھاوے بھارت تتپر سدا پرام شانتی مشتھان پرام جیسی شاشوتم شاشوت ہمیشہ رہنے والی، اس لیے شاشوت دھرم اسلام کا ایک نام ہے، یہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ دوستو بزرگوں، تو یہ شریمد بھگوت گیتا ادھیائے نمبر 18 اور شلوک نمبر 62 کے اندر کہا گیا کہ تم ایک ایشور کی شرن میں آ جاؤ۔ جو جتنے غلط راستے ہیں، ریتی رواج ہے، شرک ہے، بدعت ہے، خرافات ہے، منکرات ہے، خواہشات ہے، لغویات ہے، اور جتنی برے افعال آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، ان تمام کو چھوڑ دو اور ایک راستے پر آ جاؤ۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر جو مدرسے کا نام باضابطہ رکھا گیا، یہ کون ہے؟ ان کو شاعر رسول کہا جاتا ہے۔ دوستو بزرگوں، یہ بھی بہت بڑے ادیب تھے، بہت بڑے شاعر تھے، لیکن قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت کے سامنے یہ اپنے آپ کو بالکل چھوٹا اور معمولی انسان سمجھنے لگے، اور یہ سمجھ گئے کہ یہ انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، یہ تو آکاش سے آیا ہوا، آکاش اور دھرتی کے رچیتا اور کریٹر، اس کے خالق مالک اور پالنہار کا سندیش ہے، یہ اس ایشور کا اپدیش ہے جس میں سفلتا ہے، جس میں کامیابی ہے، جس میں کامرانی ہے۔ دوستو بزرگوں، وہ ایشور کیا کر رہے ہیں؟ تمیو شرنم گچھ سرو بھاوے بھارت تتپر سدا پرام شانتی مشتھانم پرام یسی شاشوتم، شانتی کے معنی امن والی جگہ، شانتی اشتھان جگہ، پرام یسی پرام ہوگی، شاشوتم ہمیشہ ہمیشہ ہوگے، کبھی مرو گے نہیں، سور کے اندر کبھی بیمار نہ پڑو گے، سور کے اندر کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، سور کے اندر کبھی نظرہ زکام نہیں ہوگا، سور کے اندر کبھی پیراسیٹامول اور ڈولو کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بخار سے دل ڈول نہیں کرو گے۔ دوستو بزرگوں، یہ شباب اور یہ جوانی رہے گی، یہ سور کے اندر رہے گی، اب رہے گی جب اس دھرتی پر رہ کر کے اس دھرتی کے بنانے والے، اس رچیتا کو اس کی مرضی کے مطابق آپ جیون ویتیت کر کے جائیں گے، زندگی گزار کر جائیں گے، اور رب چاہی زندگی گزار لیں، سورگ اور من چاہی زندگی گزار لیں۔ بندے ایک تیری مرضی ہے، ایک میری مرضی ہے، ایشور کہہ رہا ہے بندے ایک تیری مرضی ہے، ایک میری مرضی ہے، کی مخالفت تو نے میرے مرضی کی تو میں تھکا دوں گا تجھ کو تیری مرضی میں، سنو پھر ہوگا وہی جو میری مرضی، سنو پھر ہوگا وہی جو میری مرضی ہے۔ دوستو بزرگوں، الرحمن علم القرآن، اور وہی قرآن کریم سکھاتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، رگ وید ہو، یجر ہو، اتھروید ہو، سام وید ہو، شریمد بھگوت گیتا ہو، کوئی بھی کتاب ہو، اس کا کوئی حافظ نہیں ملے گا۔ حافظ کا مطلب ریممبر بائی ہارٹ، دل سے وہ یاد کیے ہو، ہردے کے اندر پوری کتاب کو اپنے میموری میں سیو کیے، کوئی ایسی کتاب نہیں ہے دنیا کے اندر۔
لیکن یہ انتم پستک پوتر قرآن یہ انتم مہارشی کو معجزہ کے طور پر دیا گیا، جو کیا ہے بضابطہ ننھے منھے بچے سب پوری کتاب یاد کر لیتے ہیں اور بسم اللہ کے بعد شروع کرتے ہیں اور من الجنۃ والناس کے سین پر جا کر کے مکمل کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ میں نے بھی ایک بیٹھے میں پورا قرآن سنایا، مدرسہ تحفیظ القرآن خیروا چمپارن جانتے ہوں گے، وہاں میں نے پڑھایا اور ابھی مدرسے کے اندر دربھنگا میں ہم لوگ پڑھاتے ہیں۔ قاری انعام الحق صاحب عابدی ابھی 7 بچے ماشاءاللہ لائن میں لگے ہوئے، پورا ایک بیٹھے میں کئی بچے سنا دیے کئی بچے سنائیں۔ یہ ہو رہا ہے اور بھی کتنے مدارس ہیں جہاں پورا قرآن بچے بسم اللہ کے بعد شروع کرتے ہیں اور من الجنۃ والناس میں جا کے بس کرتے ہیں۔ تو دوستو بزرگوں پوری کتاب کا خلاصہ اور نچوڑ پورے علوم و فنون کو اللہ نے قرآن کے اندر ڈال دیا۔ بس باپ حسین سے ملائیں جائیں کیا ہوگا، بس یہی قرآن قیامت تک کے لیے کافی اور شافی ہے۔ سین کو پاس ملائیں جائیں کیا ہوگا، سب یعنی جتنی کتابیں اوتریت ہوئی، جتنی پستکیں آئی، جتنے شاستر آئے، تمام کا خلاصہ اور نچوڑ یہ قرآن کریم ہے۔ سب کو نچوڑ کے ایشور نے اس انتم پستک پوتر قرآن کے اندر ڈال دیا۔ دوستو بزرگوں کو ضرورت اس بات کی ہے اس انتم پستک پوتر قرآن کو پڑھا جائے، اس کا ادھین کیا جائے، اس کا مطالعہ کیا جائے، اپنے سر و شکتیمان پرمیشور سے گاؤں لگایا جائے، تب انسان کو سفلتا مل جاتی ہے۔ الرحمن علم القرآن، اور علماء نے ایک بات یہ لکھی ہے، مدرسہ چونکہ شروع ہونے والا ہے مارچ کر دوں کہ استاد کو بھی رحمان کی صفت سے اپنے اندر مزین ہونا چاہیے، یعنی جلاد نہیں بننا چاہیے۔ ہم لوگ کے زمانے میں بہت پٹائی لگتی تھی، مولی صاحب مار کے پھلا دیتا تھا، صبح میں سبق میں پٹائی کھائی، سبق ہمارا سنایا جا اس میں پٹائی کھائی، عام والا سنایا جا اس میں پٹائی کھائی، جیسے 3 ٹائم دوا کھاتا ہے 3 ٹائم مار کھاتے۔ تو اب وہ دور نہیں ہے، اب یہ پٹائی کم لگتی ہے۔ تو یہ ٹیچر اور شکشک معلم کو حکم دیا گیا، علم القرآن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ البخاری والمسلم۔ The best among you is who learns and teaches the Quran۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہی ہے خیر امت جو اسے پڑھتے پڑھاتے ہیں، وہی ہے خیر امت جو اسے پڑھتے پڑھاتے ہیں، قرآن ہی کی تلاوت کے 1000 اجر پاتے ہیں۔ اس لیے استاد کو کسائی نہیں بننا چاہیے، معلم کو رحم دل ہونا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ 12 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سیکھا، حدیث پاک سیکھا، اخلاق سیکھے، اعمال سیکھے، تہجد سیکھا اور تمام چیزیں سیکھی، لیکن وہ کہتے ہیں کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری پٹائی نہیں کی۔ علماء اکرام تشریف فرمائے خود سے۔ تو دوستو بزرگوں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا لن تغزو من حولک، کہ اگر ولو ولمت غزا غلیظ القلب لن تغزو من حولک، اگر آپ دل کے اندر غصہ رکھتے، لاکھ سے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا غصہ مت کرو، غصہ رکھتے، کینہ کپٹ رکھتے اور لوگوں کو ڈانٹتے پھٹکارتے مارتے، یہ صحابہ آپ کے ارد گرد 1,24,000 جو تقریباً فتح مکہ کے موقع پر نظر آئے، یہ نظر نہیں آتے۔ اس لیے استاد کو رحم دل بننا ہے، پیار اور محبت سے پڑھانا ہے، طلبہ کے لیے مارنا جائز نہیں ہے۔ وزارت دیوبند کا فتویٰ ہے کہ اگر بچہ بہت بدتمیزی کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ 3 ہلکا چاٹا سے اس کی پٹائی کر سکتے ہیں۔ اب باضابطہ نیچے سے اوپر پھلا دیا جاتا ہے، بندر کی طرح لال کر دیا جاتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ دوستو بزرگوں اس لیے ہم لوگوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے طلبہ کو محبت سے پڑھائیں۔ آج بچہ اسکول کے نام پر تیار ہو جاتا ہے، اب مدرسے کے نام پر کوئی بچہ تیار نہیں ہوتا، مدرسے نہیں جائیں گے، کوئی کہے گا سر میں درد ہے، کوئی کہے گا نانی مر گئی ہے، کوئی کہے گا دادی مر گئی ہے، کہیں کہ ہاتھ نہیں کرے گا ڈر سے۔ یہ سب سے ہو رہا ہے پٹائی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو ضرورت ہے کہ سب کو مدرسے سے الوداع کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ اور رحمان تو ہمارا اللہ رحمان ہے جو قرآن کریم نازل کیا، ہم لوگوں کو بھی رحم دل بننا ہے انشاءاللہ۔ ہر ایک چیز پر رحم دل بننا ہے، انسانوں پر بھی بننا ہے، جانوروں پر بھی بننا ہے۔ اب بتائیے قرآن کریم نے کہا ایک چیونٹی کو بھی آپ نہیں مار سکتے، بیچاری اپنا خوراک اور روزی لے کے جا رہی ہے، اس کو نہیں مار سکتے۔ آپ کو رحمان بننا ہے، رحم کرنے والا بننا ہے۔ اور آپ
انسان تو انسان جو زندہ ہے وہ زندہ، مردہ کے پاس بھی آپ جوتا چپل پہن کے نہ جائیں۔ قبرستان میں بھائی مردہ دفن ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تو کہا کہ وہاں بھی جوتا چپل پہن کے مت جاؤ، زندہ لوگوں کو بھی سلام کرو، ادا کرو، اور مرنے والوں کو بھی سلام کرو۔ اب بتائیے قبرستان میں جانے کا سلام سکھایا گیا کہ نہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلام ورحمۃ اللہ۔ کہ اے قبر میں سونے والوں، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر سلام نازل فرمائے، اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائے، اپنی کرپا اور دیا کرے۔ یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائے، آپ کی بھی مغفرت فرمائے۔ دوستو بزرگوں، آپ ہم سے پہلے آ گئے ہیں، ہم بعد میں آنے والے ہیں۔ موت کی گاڑی پہ جب سونا ہوگا، موت کی گاڑی پہ جب سونا ہوگا، نہ کوئی تکیہ ہوگا نہ کوئی بچھونا ہوگا، نہ کوئی تکیہ ہوگا نہ کوئی بچھونا ہوگا، ہم ہوں گے، ہماری تنہائی ہوگی، اور قبرستان کا ایک چھوٹا سا کونا ہوگا، اور قبرستان کا ایک چھوٹا سا کونا ہوگا۔ دوستو بزرگوں، اس لیے آپ تیاری کیجیے، ہندوستان سے قبرستان آپ کو جانا ہے تو آپ کا نیک اعمال ہی کام آئے گا۔ الرحمن علم القرآن، تو جس کے اندر قرآن ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کتنی عزت والی بات فرمائی۔ قرآن کریم نے فرما دیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے بنی انسان کو، آدم علیہ السلام کے اولاد کو عزت بخشی ہے۔ اسے جب مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو نیا نیا کپڑا لایا جاتا ہے، جس کو کفن کہتے ہیں، لباس پوشاک بالکل خوشبو وغیرہ دے کر کے اور اچھی طریقے سے غسل وغیرہ دے کے پورا جو ہے صفائی اور ستھرائی کے ساتھ پورا اسمارٹ بنا کر کے، اور جس طریقے سے خزانہ کو چھپایا جاتا ہے اس طریقے سے زمین کے اندر اس کو چھپا دیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ ایمان والا ہے۔ اور اس کے برعکس دوسروں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے آپ جان سکتے ہیں۔ دوستو بزرگوں، حالانکہ ہندو دھرم میں بھی جلانے کا حکم نہیں ہے، اس لیے بڑے بڑے پنڈت جو مرتے ہیں اس کو جلایا نہیں جاتا ہے، جان دیجیے گا۔ چھوٹا بچہ جو مرتا ہے اس کو جلایا نہیں جاتا ہے۔ اور شمشان گھاٹ، یہ کیا ہے؟ یہ جلانے کے معنی میں نہیں ہے۔ شین کے معنی ہوتا ہے لیٹنا، اور شان کے معنی ہوتا ہے عزت عظمت۔ شین شان، یہ اصل میں شمشان گھاٹ جو ہے شین شان ہے، عزت کے ساتھ لٹانا، عظمت کے ساتھ لٹانا، اور وہ کہاں ہوتا ہے؟ قبرستان میں ہوتا ہے۔ دوستو بزرگوں، اس لیے شریمد بھگوت گیتا میں بھی کہا گیا گیان حاصل کرو، ایک ایشور کی پوجا کرو، اور مسلمانوں کو بھی انتم پستک پوتر قرآن میں کہا گیا علم القرآن، یہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنا، اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ خیر من تعلم القرآن وعلمہ، یہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ دوستو بزرگوں، آپ دنیا کے لیے ڈاکٹر بنے کوئی بات نہیں ہے، اسلام پرمیشن دیتا ہے۔ آپ انجینئر بنے، اسلام پرمیشن دیتا ہے۔ آپ پائلٹ بنے، اسلام پرمیشن دیتا ہے۔ آپ لیکچرر بنے، اسلام پرمیشن دیتا ہے۔ آپ جج بنے، اسلام پرمیشن دیتا ہے۔ آپ وکیل بنے، لیگل کورس کر لیں، اسلام پرمیشن دیتا ہے۔ لیکن دنیا کی ڈگری کے ساتھ ساتھ آپ کو دین کی بھی ڈگری حاصل کرنا ہے، دین بھی سیکھنا ہے۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے۔ غباروں میں اڑو، چڑھ کر جھولو، جائز ہے۔ غباروں میں اڑو، چڑھ کر جھولو، بس ایک بار بندہ عاجز کے رہے گا کہ تم اپنی حقیقت کو اور خدا کو نہ بھولو، تم اپنی حقیقت کو اور خدا کو نہ بھولو۔ دوستو بزرگوں، وقت زیادہ ہو گیا ہے، میں جلدی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اور اسی ایشور نے تمام انسان کی رچنا کی، اسی ایشور نے کیا کی؟ تمام انسان کی رچنا کی۔ چاہے اپنے آپ کو اس دھرتی پر کوئی ہندو کہے، کوئی مسلمان کہے، کوئی سکھ کہے، کوئی عیسائی کہے، کوئی کرسچن کہے، کوئی بدھسٹ کہے، کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ کہے، لیکن سب اس کا بندہ ہے، اسی سب مسلمان پرمیشور کا بندہ ہے، اسی کے پاس جانا ہے۔ لہذا ہم اپنے مالک کو پہچانے، ہم اپنے خالق کو پہچانے، ہم اپنے پرمیشور کو پہچانے، اسی کی بھکتی کریں، اس کے قریب ہوں۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ یہ خبردار، نہ سورج کی پوجا کرنا ہے، نہ چاند کی پوجا کرنا ہے، نہ دھرتی کی پوجا کرنا ہے، نہ آکاش کی پوجا کرنا ہے۔ جو یہ سب کا رچنا کرنے والا ہے، یہ سب کا کریٹر ہے، یہ سب کا خالق و مالک ہے، پالنہار ہے، پروردگار ہے، اس کے سامنے ماتھا جھکانا ہے، اسی کی پوجا کرنا ہے۔ دوستو بزرگوں، وہ مالک ہے جہاں بھر کا، وہی حکمت بناتا ہے۔ وہ مالک ہے جہاں بھر کا،
وہی قسمت بناتا ہے، جسے چاہے جہاں چاہے وہی آزماتا ہے، جسے چاہے جہاں چاہے وہی آزماتا ہے۔ دوستو یہاں ساری ہی تقسیم اسی مالک کی ہے لوگوں، یہاں ساری ہی تقسیم اسی مالک کی ہے لوگوں۔ یہ پتھر میں بھی کیڑے کو وہی رازق کھلاتا ہے، یہ پتھر میں بھی کیڑے کو وہی رازق کھلاتا ہے۔ رزق کے پیچھے دیوانہ نہ بنے، جو ہمارے مقدر کا لکھا ہوا ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا۔ حلال طریقے سے آپ محنت کریں، حلال رزق کمائیں، اس میں برکت ہے۔ حلال رزق انسان کھاتا ہے، حرام رزق انسان کو کھاتا ہے۔ حلال رزق انسان کھاتا ہے، حرام رزق انسان کو کھا جاتا ہے۔ لیکن آج کیا ہے انسان کا کہ سب کی زبان پہ بس ایک ہی سوال ہے، آج کل سب کی زبان پہ بس ایک ہی سوال ہے، کتنا کما رہا ہے اور کتنا مال ہے۔ یہ کتنا کما رہا ہے اور کتنا مال ہے، یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ کیا اس کے پاس رزق حلال ہے، یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ کیا اس کے پاس رزق حلال ہے۔ ارتداد وہاں محال ہے جہاں مدارس کا جال ہے، ارتداد وہاں محال ہے جہاں مدارس کا جال ہے۔ اور جو ایمان والے ہیں اس کو چاہیے کہ مدارس کے جال کو پھیلائیں اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ فراستہ کریں۔ بہرحال میں ابھی اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ابھی سفر کر کے جانا بھی ہے، انشاءاللہ فجر کی نماز بھی پڑھانا ہے اور پروگرام کا بھی سلسلہ چل رہا ہے۔ انشاءاللہ زندگی سلامت رہے گی تو پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں سے مل کے۔ بس ایک شعر سے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ یہاں کی مٹی کو طیبہ کی دھول کر دے میرے مولا۔ اسری گاؤں ہے کہ نہیں، اسری کی مٹی کو طیبہ کی دھول کر دے میرے مولا۔ آمین آمین۔ اسری کی مٹی کو طیبہ کی دھول کر دے میرے مولا، اسری والے کو پابند رسول کر دے میرے مولا، اسری والے کو پابند رسول کر دے میرے مولا۔ مہک جائے دمک جائے جہاں سے اسری والے گزرے، ہر ایک کو ایسا مدنی پھول کر دے میرے مولا۔ یہ تھے جناب حضرت مولانا سفیان صاحب چترویدی دامت برکاتہم العالیہ، جو قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو محظوظ فرما رہے تھے۔ دوستو یہ تھے حضرت مولانا ابو سفیان صاحب چترویدی، دربھنگہ سے تشریف لائے تھے اور بہترین انداز میں وید و قرآن سے ہم لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے۔ ان کے تقریر کو سن کر مجھے منظر بھوپالی کا وہ شعر یاد آ گیا کہ رام سنگھ شیر خان کہتے ہیں، رام سنگھ شیر خان کہتے ہیں، دو بدن ایک جان کہتے ہیں، آج جو مل جل کر بیٹھے ہیں ہم سب یہاں، اسی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ پیارے دوستو